وترحمنا اور رحم نہیں فرمائے گا لنکونن من الظالمین تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم ظالم ہو جائیں گے پروردگار، ہم ظالم بن جائیں گے اور تو ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اقرار کیا حضرت آدم علیہ السلام کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور جب غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم کے تمام کے تمام اولاد گنہگار اور خطا کار، ہر انسان کچھ نہ کچھ غلطی ضرور کیا، لیکن اس گنہگاروں میں، خطا کاروں میں بہتر گنہگار، بہتر خطا کرنے والا انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا، جو توبہ کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے کہے کہ اللہ ہم نے غلطی کی ہے، کبھی جان بوجھ کر کے اور کبھی انجانے میں، پروردگار عالم تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بنی آدم کی اولاد ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد ہم معافی نہیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم و شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، تو معلوم ہمارا کام کس سے ملتا جلتا ہے؟ ہمارا کام ملتا ہے شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان آپ کو معلوم ہے بہت بڑا عابد ہے، اتنا بڑا عابد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان فرشتوں کے مقام پر لا کھڑا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، فرشتے ان کے پاس، وہاں ان کا مقام پہنچایا اور وہاں پر پہنچا یہ شیطان، عبادت کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عبادت میں وہ مشغول تھا، مشہور تھا، معروف تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابلیس، اے فرشتوں، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ وہاں پر جو فرشتے تھے وہاں پر ابلیس بھی شامل تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے ہمیں آگ سے پیدا کیا اور اس مٹی کو میں سجدہ کیسے کروں؟ یہ ہم سے تو کم تر ہے، ہم سے تو کم تر ہے، ہم آگ ہیں اور یہ مٹی ہے، مٹی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تکبر میں آیا، غرور میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا اور وہاں سے اسے نکال دیا، لیکن ابلیس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ محسوس نہیں ہوا، اور نہ ہی انہوں نے مانا کہ ہم غلط کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم نہ مان کر کے غلط کیے، یہ انہوں نے نہیں مانا، انہیں توفیق بھی نہیں ملی، اور توفیق نہ ملنے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گئے۔ میرے پیارے معزز حاضرین، غلطی کرنا، ہو جانا، دونوں، کبھی جان بوجھ کے انسان غلطی کرتا ہے اور کبھی انجانے میں کرتا ہے، تو غلطی کرنا یا ہو جانا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن انسانی فطرت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگا، تو ہم بھی انسان ہیں، بنی آدم ہیں، آدم کے اولادوں میں سے ہیں، اس لیے ہمیں بھی یہ توفیق ملنی چاہیے، ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اور جب اس طرح کے محسوس کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ میرے پیارے معزز حاضرین، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ معافی مانگا، ہاتھ دکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہا کرتے تھے گمبل نکال لو اللہ ربی من کل
ذنبی واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ میرے پیارے معزز حاضرین، کیا ہم اور آپ دن میں کہا کرتے ہیں 100 مرتبہ استغفر اللہ؟ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، ہم بھٹک گئے، ہم صراط مستقیم سے ہٹ کر کے ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے لگے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ سنت رسول پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دوسری باتوں کو اپنی زبان پر لانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بولیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم یہ کہا کریں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم یہ کہا کریں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آپ سبھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، میں نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول میں یہ بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے روز محشر میں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، جبکہ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں سے کہا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ جوانی نعمت نہیں ہے تو ہمارے سامنے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح سے بیٹھ صحیح سے پیر موڑ کر کے بیٹھ نہیں سکتے، جب وہ چلنے لگے تو صحیح سے قدم اٹھا کر کے چل نہیں سکتے، پریشان ہیں، کمر کو سیدھا نہیں کر سکتے، ان میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہاتھ صحیح سے اوپر اٹھا نہیں سکتے، وہ بازو میں طاقت نہیں ہے۔